السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم أین ما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ اس دن جنت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہ لوگوں کے سامنے ظاہر اور نمایاں کیا جائے گا، اور گمراہوں سے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کو پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ آج اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 90 سے لے کر کے 95 تک، یعنی 90، 91، 92، 93، 94، 95، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تمام آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ یہ جو آیتیں ہیں اور ان کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو تفسیر ہے، اس کا تعلق ابھی پچھلی آیتوں سے ہے۔ ابھی پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں نازل فرمایا، یہاں پر پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ وَلَا تُخْزِنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، اس دن مجھ کو رسوا مت کرنا، اس دن مجھ کو رسوا مت کرنا۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ جس دن نہ کسی کا مال کسی کو کام آنے والا ہے اور نہ کسی کی اولاد کسی کو کام آنے والے ہیں۔ اس دن نہ کسی کا مال کسی کو کام آنے والا ہے اور نہ کسی کی اولاد کسی کو کام آنے والے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو آدمی اطاعت گزار اور فرما بردار دل لے کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا، اطاعت گزار دل لے کر کے۔ دیکھیے یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے، اطاعت گزار دل ہوتا کیا ہے؟ انسان کے سامنے جب اٹینڈم اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ چیز آیا فوراً گردن جھک جاتی ہے کہ نہیں مجھ کو کرنا چاہیے، اس کا نگیٹو ریئیکشن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بظاہر نمازی ہیں، قرآنی ہیں، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار دکھتے بھی ہیں، لیکن ان کے سامنے اٹینڈم اگر قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو ان کے دل پر لگ جاتی ہے اور ان کا گھمنڈ ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ جلدی قبول کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ نمازی ہیں، حالانکہ وہ پرہیزگار ہیں، لیکن اٹینڈم جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی تو ان کو لگا کہ ان کے غیرت پر پڑ گیا اور وہ اکڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ نہیں، جن کا دل اطاعت گزار ہو، جن کا دل فرما بردار ہو، ایسے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو قیامت کے دن ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ان کے لیے کام آنے والی ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد قیامت کا دن کا منظر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اس دن جنت متقی اور پرہیزگار لوگ، یعنی ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ جن کا دل مطیع و فرما بردار ہو، جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہو، جو اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی سچویشن میں اگر ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو فوراً اپنی گردنوں کو جھکا دینے والے ہیں۔ ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے قریب جنت کو بالکل کر دیا جائے گا۔ قیامت کا میدان ہوگا، جنت بھی ہو، جہنم بھی ہے، متقی بھی کھڑے ہیں، گمراہ لوگ بھی کھڑے ہیں، تو جنت کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت اپنی تمام رعنائیوں، دلکشیوں کے ساتھ
جنتیوں کے سامنے اس کو کر دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر کے جنتیوں کے دل بالکل خوش اور مسرور ہو جائیں گے، بالکل خوش ہو جائیں گے، بالکل مسرور ہو جائیں گے، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے دل بےتاب بھی ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا، جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جہنمی ابھی جہنم میں نہیں گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی جہنم کو ان کے سامنے کیا جائے گا، اور جہنم اپنی تمام ہولناکیوں، خطرناکیوں اور اپنی تمام غراہٹوں کے ساتھ، اپنی تمام چنگھاڑوں کے ساتھ جہنمیوں کے سامنے آ جائے گا، اور جہنمیوں کو دیکھ کر کے اور جوش دکھانا شروع کر دے گی اور چنگھاڑنے لگ جائے گی، جس کو دیکھ کر کے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی جہنمیوں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب جہنم کو قریب کیا جائے گا اس میں سے ایک گردن نکل جائے گا، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی، اور اس گردن میں سر ہوگا، اور وہ اتنے زور سے سانس لے گا کہ اس کی سانس کی دھمک اور اس کی گھن گرج سے جتنے بھی جہنمی ہوں گے ان کے دل حلق کو پہنچ جائیں گے، ڈر کے مارے ان کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے سامنے، گمراہ لوگوں کے سامنے نمایاں اور ظاہر کر دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے، گمراہ لوگوں سے پوچھے گا، ان تمام لوگوں سے پوچھے گا جو دنیا میں نفس پرست، دنیا پرست، پیر پرست، بت پرست، جتنے بھی مشرک، جتنے بھی منافق اور جتنے بھی کافر ہوں گے، ان تماموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے معبود کہاں ہیں۔ ابھی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وہ لوگ اپنے اولیاء کو مانتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اولیاء اگر راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا، دوسرا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، لیکن جو ہمارے اولیاء ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، یہ اگر خوش رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بازی مار لے کے چلے جائیں گے۔ اور اتفاق دیکھیے گا کہ مسلمانوں کے ایک طبقے کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کے اولیاء اللہ ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان اولیاء اللہ کی عقیدت اس قدر ان کے دل میں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اولیاء اللہ چاہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنا پڑے گا۔ یہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر کے رکھا ہے، ایسے عقیدے ان کے دلوں کے اندر ہے، اور ان عقیدوں کا اظہار نعوذ باللہ وہ لوگ کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلا کر کے ان سے پوچھا جائے گا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ هل ینصرونکم، کیا آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ ارے تمہاری بات چھوڑو، کیا وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور قہر سے بچ سکتے ہیں؟ او ینتصرون، کچھ بھی جواب نہیں ملے گا، کچھ جواب نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو ہر آدمی اپنی بختوتی کر لیتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اونچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن وہاں پر منہ پہ تالے لگ جائیں گے، کچھ نہیں بول پائے گا، کیونکہ ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہے، اور یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے اپنی پوری عمر کو اور اپنی عمر کے لمحات کو برباد کر دیا، اس لیے خاموشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کے تمام لشکروں کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی جہنم میں تو پھینکا جائے گا، لیکن جہنم میں پھینکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جہنم میں پھینکنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو اوندھے منہ کیا جائے گا، اوندھے منہ سے سلا دیا جائے گا، اور سلا کر کے ایسے جہنم میں پھینکا جائے گا، اوندھے منہ ایسے، اور پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، یعنی جیسے کوڑا کرکٹ کو پھینکتے ہیں ویسے جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، جیسے کوڑے کے ڈھیر پر کوڑا کو کیسے پھینکا جاتا ہے ویسے ہی پھینک دیا جائے گا۔ یہاں پر سمجھنے کی ایک بات اور یہ ہے کہ 3 طرح کے ایلیمنٹس کو پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، 3 طرح کے۔ پہلے وہ مشرکین ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کی ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے پیروں ولیوں کو شریک کیا ہوگا، اپنے بڑے بڑے باباؤں کو اور دیوتاؤں کو شریک کیا ہوگا، وہ اس طرح کے مشرکین، ان کو پھینکا جائے گا۔ دوسرا، جن کی عبادت کی جا رہی تھی،
چاہے وہ بے جان ہو یا جاندار، ان کو بھی پھینکا جائے گا۔ اور تیسرا ابلیس، جو ان گمراہیوں کا سبب بنا، جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کے پیترے کھیلے، ان تمام ابلیسوں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو معبودان ہیں وہ کون سے معبودان ہیں جن کو پھینکا جائے گا۔ اب لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پرستش کر رہے ہیں، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں کو نہیں کہا۔ عزیر علیہ السلام کو بھی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ بہت سارے فرشتوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، انہوں نے تو نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی پوجنے کے چکر میں ہیں، حالانکہ پوج نہیں پا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے ایک زمانے میں پوج بھی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، وہاں پر مرادیں بھی مانگ لی، بہت سارے شرک اعمال بھی کر لیے، لیکن آج نہیں کر پا رہے ہیں، آج نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ جو توحید پرست انبیاء اور ملائکہ ہیں، ان کو تو نہیں پھینکا جائے گا، لیکن مٹی پتھر کے جو بت ہوں گے، پیڑ ہوں گے، درخت ہوں گے جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان تمام کو پھینکا جائے گا۔ کیوں پھینکا جائے گا؟ اس کی دو وجہ ہوگی۔ پہلی وجہ یہ ہوگی کہ جن کی یہ پوجا کرتے تھے آج ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یہ دیکھ کر کے ان کو حسرت و ندامت ہوگی، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ان چیزوں کو جب جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو جہنم اور زیادہ سلگے گا، اور زیادہ سلگے گا، اور زیادہ سلگے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ دو وجہ ہوگی۔ دوسرے، ایسے پیروں اور سو کولڈ ولیوں کو بھی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا جو دنیا میں پیر بنے پھرتے تھے، لوگوں کو اپنا مرید بناتے تھے، نجات کا پیالہ پلاتے تھے، ان سے یہ وعدہ کرتے تھے کہ تم کو ہم بخشوائیں گے، یہ وعدہ کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ عہد نامہ تم اپنے قبر کے اندر ڈال دینا تو ہمارے پیر صاحب جو ہوں گے وہ تم کو قیامت کے دن بخشوا دیں گے۔ ایسا پروپیگنڈا کرنے والے اور لوگوں کو ایسی گمراہیوں میں پھیلانے والے، ایسے تمام ولیوں کو بھی پھینکا جائے گا، ان لوگوں کو بھی پھینکا جائے گا جو دل میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو میرے اندر مانا جائے، جیسے فرعون اور اس طرح کے لوگ۔ اور ایسے لوگوں کو بھی پھینکا جائے گا کہ جن کے سامنے لوگ کہیں گے آپ ہی تو بھگوان ہیں، اور سن کر کے وہ خوش ہو رہا ہے بیچارہ، آپ ہی تو ہمارے بھگوان ہیں، آپ ہی تو ہمارے ماوا مل جائے، اور وہ سن کر کے خوش ہو رہا ہے، اس کو رد نہیں کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی پھینکا جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں، ابھی اس سلسلے کی اور بھی کڑی ہے آگے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا